بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ گلوبل جسٹس مومنٹس کے اوپر ہے، اور جس میں اس کا جو سب ٹاپک ہے گلوبلائزیشن اینڈ سوشل موومنٹ، دا پاپولسٹ چیلنج اینڈ ڈیموکریسی۔ یعنی کہ یہاں پہ کچھ ٹرمز یوز ہو رہے ہیں، جیسے کہ گلوبل جسٹس مومنٹس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ بھی گلوبلائزیشن کی وجہ سے فیکٹریز ہیں، یا جو لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے گلوبل ایشوز کریٹ ہوئے ہیں، تو ان کے حق میں، یعنی ان کو سولو کرنے کے لیے جو دنیا کے مختلف جگہوں پہ پروٹیسٹ یا ایک مومنٹس چلتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ گلوبلائزیشن کو افیکٹ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے پاپولسٹ چیلنج اینڈ ڈیموکریسی، یعنی ڈیموکریسی جو ہے وہ آج کل جو ٹرمپ کی بات کریں امریکہ میں، یا انڈیا میں مودی کی بات کریں، یا ایون جو ہے پاکستان میں ڈیموکریسی، خان کو بھی ایک پاپولر لیڈر کہا جاتا ہے، اسی طرح سے ایردوغان کو پاپولسٹ لیڈر کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیموکریسی تھرو ہی یہ لیڈرشپ آتی ہے، اور وہ کسی ایک ایشو کے اوپر جو ہے نا اس کو ایک سلوگن بنا کے، جیسے کہ مودی نے کیا کیا کہ گریٹر انڈیا، یا پاکستان میں عمران خان نے کہا کہ کرپشن کے خلاف انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا۔ اسی طرح سے ٹرمپ نے جو ہے وہ گریٹ امریکہ اگین، اور پھر ورلڈ ٹریڈ کے اگینسٹ میں چائنا کے خلاف جو ہے نا ایک وار اسٹارٹ کی۔ تو یہ ایک اسی طرح سے ایون اگر ہم یو کے کی بات کریں، وہاں پہ بھی جو پاپولسٹ رجیم تھی، انہوں نے بریگزٹ جو ہے اپنا بریگزٹ لے لیا، یعنی جو یورپین یونین سے جو ہے نا انخلا کر دیا اپنے آپ کو، یو کے کو۔ تو یہ ایک پاپولزم ہے، پاپولسٹ لیڈرشپ ہے، جو کہ گلوبلائزیشن یعنی ڈیموکریسی کو جو ہے نا پہلے جو ہے اس کی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے، گلوبلائزیشن ایکچولی کیا ہے، اور یہ مومنٹس جو ہیں وہ کب سے ہیں، اور اس کی لینڈسکیپ کیا ہے۔ اسی طرح سے پھر یہ مومنٹس کی اوریجنز کیا ہے، گولز کیا ہیں، سکسیز کیا ہیں، پھر ان کو چیلنجز آبسٹیکلز کیا ہیں۔ تو پھر یہ ساتھ ہی ساتھ پھر یہ اکنامک مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ ہیں، تو موسٹلی جو ہے نا انجسٹس، اکنامک انجسٹس، انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، گلوبلائزیشن وائل کالنگ ایکویٹیبل پروگریس، یعنی ان کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں، کی فیکٹرز ہیں، وہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گلوبلائزیشن کی طرف۔ وٹ از گلوبلائزیشن؟ تو گلوبلائزیشن از دا گروتھ interdependence of the nations and cultures due to advances in the technology, communication and transportation۔ یعنی بارڈر چل رہا تھا پہلے، ویسٹفیلین سسٹم تھا جس میں بارڈرز جو ہے نا ڈیفائن تھے، یعنی لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد کیا ہوا، انڈر دا یونائٹیڈ اسٹیٹ ایک سنگل جو ہے نا ایک ورلڈ آرڈر کولیکشنز بنائے، جسے نیو لبرل اکنامک انسٹیٹیوشنز انہوں نے ان کا نام دیا، جس میں ڈالرائزیشن بھی ہے، جس میں آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، اسی طرح سے جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے۔ ان کے ذریعے سے نہ صرف جو ہے نا اکانومی کو انہوں نے سنگل اکانومی کر دی، مطلب ایک ہی پیٹرن کی اکانومی کر دی، جسے ڈالرائزیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو پولیٹکس ہوگا وہ بھی ڈیموکریٹک ہوگا، یعنی پورے دنیا میں ڈیموکریسی پھیلانا چاہا۔ اسی طرح سے پھر جو نارمز اینڈ کلچر ہے اس کو ایک ہی اس میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ ان کا ایک دور میں رہتے ہیں، یہ گلوبلائز ورلڈ ہے، ایک کسی ایک ایشو کو یعنی ایک جگہ محدود نہیں رہ سکتا، جیسے کلائمیٹ ہے ایک ورلڈ فنومینا ہے۔ اسی طرح سے 2019 میں جو پینڈیمک پھیلا تھا کرونا وائرس، وہ ایک گلوبل ایشو تھا۔ یعنی اس میں گلوبلائزیشن میں ہوتا ہے کہ پروڈکٹ، سروسز اینڈ کیپٹل جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی پیٹرن کے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی سیل کر سکتے ہیں، کہیں بھی سروسز کو لے کے جا سکتے ہیں، کیپٹل کو کہیں بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں کریٹکس یہ ہے کہ جو گلوبل نارتھ یعنی ایڈوانس کنٹریز کے ہیں یا انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں، وہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ جہاں پہ اکانومی ویک ہے اور انڈسٹریز نہیں ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ کیا کریں گے، امپورٹ کریں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کو لاس ہو رہا ہے۔ تو ان کی اکانومی ہر وقت ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں مطلب انڈسٹریلائز کنٹریز کی۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا کرٹک ہے۔ اسی طرح سے پھر ڈیفینیٹلی جو مزدور ہے وہ بھی کیا ہوگا، ایک جو پڑھا لکھا لوگ ہوں گے، ٹیکنیکل لوگ ہوں گے، وہ برین ڈرین ہوگی، یعنی وہاں جہاں انڈسٹریز لگی ہوئی وہاں چلے جائیں گے۔ تو جو غریب ممالک ہیں وہ ان کے ہاں سے جو برین جو ہے وہ ڈرین ہوگا، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ غریب ہی رہیں گے اس طرح سے۔ تو وہ وہاں پہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بڑا فینومینا ہے، اس کے اوپر کریٹکس بھی ہے۔ اور اسی طرح سے پولیٹیکل گلوبلائزیشن کی ہم نے بات کی، تو اس میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکلی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی سبجیکٹو ہے۔ وہ کیا ہے کہ
یو ایس بیس جو ہے وہ انڈر دا کسٹیڈین آف یونائٹیڈ اسٹیٹ جو ڈیموکریسی کو انہوں نے پورے دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، تو اس کے خلاف جو بھی آئے گا ڈیفینیٹلی وہ اس کے ساتھ لڑیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کنٹریز ڈیموکریسی نہیں چاہتے ہیں، تو وہاں نہیں چاہتے ہیں تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں، سافٹ طریقے سے اس رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ورنہ پھر اگر نہیں ہو تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہے انہوں نے انٹرونشنز بھی کیے، جس کی وجہ سے دنیا کو، نہ صرف دنیا کو نقصان ہوا بلکہ امریکہ کو بھی نقصان ہوا، بلکہ گلوبلائزیشن کو بھی نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح سے گلوبلائزیشن جو ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں انیکویلٹیز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ مزدوروں کے ساتھ معاملات ہیں، پھر انڈسٹری کی وجہ سے آلودگی پھیلتی ہے، اس سے پھر کلائمیٹ چینج کے بھی ایشوز ہیں۔ پھر گلوبلائزیشن جو ہے کیا ہے کہ کلچر اور آئیڈیاز کو بھی پروموٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر، ویسٹرن آئیڈیاز کو پروموٹ کریں، جس سے کیا ہے کہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں یا ریلیجیس سوسائٹیز ہیں ان کے لیے جو ہے نا ایک چیلنج ہے۔ جس طرح سے رشیا جو ہے وہ یوریشنزم کی بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے کیوں گلوبلائز یعنی ویسٹرن جو کلچر کو کیوں اپنائے۔ اسی طرح سے مسلم سوسائٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اپنے جو اسلامی جو کلچر ہے اس کو پریزرو کریں۔ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ چائنیز نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گلوبلائز کریں یعنی ویسٹرنائز کرے۔ یہ بھی اس طرح سے چیلنجز ہیں۔ تو گلوبل چیلنجز جو ہیں اگر ہم اس کو ویسے بات کریں تو پھر ہم نے کہا کہ کلائمیٹ چینج ہے، اچھا پینڈیمک ہے، پھر اسی طرح ٹیررزم ہے، یہ سارے جو ہیں وہ چیلنجز ہیں۔ اور اس میں پھر ہم ان مومنٹس کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ جو مومنٹس کے ذریعے سے، گلوبل جسٹس مومنٹ کے ذریعے سے بہت سے کنٹریز کو، آرگنائزیشنز کو، نہ صرف ان کو مقصد ہے کہ پالیسی میکنگ میں بلکہ سم ٹائم پریشر میں بھی لا کے اس طرح کے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ جس طرح لیبر یونین کے ایشوز ہیں، ان کو لیبر یونین کیا کرتی ہے، ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ کے ذریعے سے، آج کل تو گلوبلائزیشن کے دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ صرف پالیسی میکنگ میں مدد دیتی ہے بلکہ سم ٹائم پریشرائز بھی کرتی ہے۔ تو اس میں جو مین ایشوز ہیں، کی فیکٹرز جو ہیں وہ اکنامک ڈسپیرٹی ہے، لیبر رائٹس ہیں، پروٹیکشن آف انوائرمنٹ ہے، میڈیکل اینڈ ایجوکیشن ایکسیس ہے، ایبیوز آف ہیومن رائٹس ہیں، نیو لبرل اکنامک آرڈر WTO، یہ سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مومنٹس چلتی رہی ہیں۔ اچھا، ان کی گلوبل ریچ جو ہے کیا ہے، مومنٹس کنیکٹ ایکٹیوسٹ یعنی جو آرگنائزیشنز ہیں یا پھر NGOs وغیرہ ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے ورلڈ وائڈ ہی جو ہے نا ان کی ایک سے کو پریزرو کراتی ہیں۔ پھر ایکٹرز، اس میں ایکٹرز کون سے ہیں، NGOs ہیں، گراس روٹ آرگنائزیشنز ہیں، اکیڈمکس ہیں، پھر لیبر یونینس ہیں، یہ جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، یہ جو ہے نا وہ فرنٹ پہ ہوتی ہیں۔ ایسے ان کو چیلنجز جو ہیں وہ کیا ہیں، جو ایسے گورنمنٹس جو کہ ڈکٹیٹرشپ ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے وہ ان کو اوپریس کرتی ہیں۔ تو گلوبل جسٹس اسٹریٹجیز انکلوڈ پروٹیسٹ۔ اچھا، یہ کس طرح سے کرتی ہیں، مطلب کس طرح سے ہوتا ہے، تو پروٹیسٹ کے ذریعے سے، لابینگ کے ذریعے سے، ایڈوکیسی کے ذریعے سے، اور سم ٹائم جو ہے وہ موسٹلی آج کل جو ہے آن لائن کمپیننگ ہیش ٹیگ کے ذریعے سے بھی۔ گلوبل امپیکٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے پروگرامز اور اوپینینز جو ہے نا وہ لوگوں کی اویئرنیس وغیرہ ان کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اگر ویسے ہم ان مومنٹس کی بات کریں تو بلیک لائف میٹرز تھا، ایک بہت بڑا امریکہ میں چلا، پھر کلائمیٹ چینج کے اوپر چلا مومنٹس وغیرہ، لیبر یونین کے لیبر کے رائٹس کے حوالے سے شکاگو میں اس طرح سے بہت سارے مومنٹس چلی۔ پھر وار کے خلاف جو ہے نا پیس، وی وانٹ پیس، اسٹاپ وار، اس طرح سے بہت سارے مومنٹس چلی، یہ سارے اس طرح سے ہیں۔ پھر سوشل مومنٹس میں بھی کچھ سوشل مومنٹس بھی ہوتی ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو امپاور کریں، ایکٹیوسٹ موبلائزیشن، کارپوریشن اینڈ پروٹیسٹ، سوشل چینج، ایڈوکیسی۔ پھر ٹائپس آف سوشل مومنٹس میں پھر یہ اس طرح سے ریولوشنری ہیں، ریفارمسٹ ہیں، سنگل ایشو کے اوپر بھی یہ لوگ جو ہے نا ڈفرینٹ مومنٹس چلتی رہی ہیں۔ گلوبل لوگ اس کی امپیکٹ کیا ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس سوسائٹیز کے اوپر یا پھر جو ڈیسیجن میکرز ہیں یا پھر جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ اگر آگے جائیں تو گولز اینڈ آبجیکٹیوز کی بات کریں تو ان کا جو گولز ہیں وہ پروموٹنگ گلوبل اکنامک ایکویٹی ہے، پھر انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر یہ لوگ بات کرتے ہیں، لیبر رائٹس کے اوپر جو ہے نا موومنٹ چلتی ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے اوپر ہے، کارپوریشن اکاؤنٹیبلٹی ہے، پھر پولیٹیکل ریفارمس ہیں، پیس اینڈ کانفلکٹ سیٹلمنٹ ہے، کلچر پریزرویشن ہے، رائزنگ اویئرنیس ہے۔ تو یہ سارے ان کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے وہ مومنٹس چلتی رہی ہیں، ان کے فائدے بھی ہوئے ہیں۔
اس کے اوپر ڈفرینٹ کانفرنسز بھی انعقاد ہوئی ہیں جس سے نا فائدہ ہوا ہے۔ اس طرح چیلنجز جو ہیں، چیلنجز بھی ان کے لیے ہے، جیسے پولیٹیکل اپوزیشن، یعنی پولیٹیکل اپوزیشن ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے۔ جیسے کہ کسی کنٹری میں اگر فرض کریں کسی ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں کے وہ جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے اس کنٹری کا، جب اس اسٹیٹس کو ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں کے پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے نا اس کے بینیفیشری ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی کیا کریں گے کہ اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک اپوزیشن ہوگا، اور وہ حکومت میں ہوں گے تو ضروری بات یہ اوپریس ہوں گے۔ اسی طرح ریسورسز کا مسئلہ ہے، انکم نہیں ہوتا، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسرے کارپوریشنز کے اوپر، آرگنائزیشنز کے اوپر، یا سیاسی پارٹیز کے اوپر، گورنمنٹس کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کانفلکٹ ہوتا ہے ان کا انٹرسٹ۔ اسی طرح کوآرڈینیشن اکراس بارڈرس، یعنی ایک کنٹری، یہ تو گلوبل کی بات ہو رہی ہے، تو کسی کنٹری میں کوئی ایشو ہے تو وہ دوسرے کنٹریز تک پہنچانا اور اس کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی طرح سے پھر کیا ہے، پبلک پرسیپشن بھی ہے ایک، لوگوں کے ہاں میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک پرسیپشن غلط دی گئی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی پرسیپشن اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے ان کے متعلق۔ اور اسی طرح سے سرویلنس اور ریپریشن جو ہے وہ کیا ہے، جو گورنمنٹس جو ہیں سم ٹائم اگر وہ وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں ہیں تو ان کے اوپر بڑا سرویلنس ہوتا ہے اور ان کو بڑا ریپریس کیا جاتا ہے، اوپریس کیا جاتا ہے۔ پھر پولیٹیکلی بھی ان کے لیے بڑے مسئلے ہیں۔ پھر انٹرنل ڈویژن بھی ہیں، کیونکہ مطلب کہ گلوبلی بات ہو رہی ہے تو کسی ایک ایشو کے اوپر ڈفرینٹ اوپینینس ہو سکتا ہے ان کی لیڈرز کے بیچ میں، تو وہ ایک بڑا ڈویژن ہوتا ہے۔ پھر لیگل ایشوز بھی ہیں، کسی کنٹری کے پھر دوسرے کنٹری میں کیا لیگل ایشوز ہیں وہ کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اچیومنٹس اور امپیکٹس کی، تو کافی حد تک ان کے جو 1990s کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا کانفرنسز اور بہت سارے جو ہے نا ایگریمنٹس ہوئی ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے، جیسے کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، جسے ریو ڈی جنیریو یعنی ریو کانفرنس کہتے ہیں 1992 کا۔ اس کے بعد پھر ورلڈ کانفرنس آن ہیومن رائٹس، ویانا کانفرنس، پھر انٹرنیشنل کانفرنس آن پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، کیریو جو ہے 1994 میں، پھر ورلڈ سمٹ آن سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے نا کوپن ہیگن جسے 1995 میں، پھر 4th ورلڈ کانفرنس آن ویمن یعنی خواتین کے جو ہے وہ حقوق کے حوالے سے بیجنگ میں۔ اسی طرح کانفرنس آن ہیومن سیٹلمنٹ جو ہیں وہ استنبول 1996۔ تو یہ ان کے اچیومنٹس ہیں، اس کے اوپر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سیمینارز وغیرہ ہوتی رہی ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے فالو اپ بھی لیا جا رہا ہے، تو اس کا فائدے بھی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کرٹکس کی، تو ڈیفینیٹلی یہ سارا کام انہوں نے کام ہوا ہے، تو اس میں مزید کام بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں جو مین کرٹکس ہیں وہ افیکٹونیس اینڈ کنکریٹنیس ہے، یعنی اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور کنکریٹ رزلٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آنے چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسی طرح ڈویژن اینڈ لیک آف کوہیرنس، یعنی آپس میں یہ جو آرگنائزیشنس ہیں ان کے لیڈرز کی آپس میں جو ہے نا وہ ڈویژن ہے اور اتفاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک یونائٹڈنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے رزلٹس اچھے نہیں آ رہے ہیں، یعنی بہتر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر سم ٹائم اگر رزلٹس اچھے نہیں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو موب ہوتا ہے یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ وائلنٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ایک امیج ان کا خراب ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اس کے اوپر کرٹکس ہیں۔ اور اگر اس کی ہم بات کریں، کنکلوژن کی بات کریں، تو گلوبل جسٹس موومنٹس جو ہیں کیا ہے کہ ان کی اچیومنٹس بھی ہیں، کرٹیسزم ڈیفینیٹلی ہے۔ بیلنس جو ہے وہ اسسمنٹ یہ ہے کہ اس میں فردر اگر یہ لوگ آپس میں کنیکٹڈنیس رہیں، اور گورنمنٹس وغیرہ بھی ان کو اگر تھوڑا سا پالیسی میکنگ کے حوالے سے بھی ان کو ساتھ لے کے چلیں تو بہت اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ ایک ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کے ذریعے سے ایک اچھا سوسائٹی جو ہے نا ڈیولپ ہو سکتا ہے۔